السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 یا 6 مئی کو میں نے ایک ویڈیو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے خلاف میں نے بنائی تھی اور پوسٹ کی تھی۔ اس ویڈیو میں میں بہت غصے میں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں بہت حالات کا شکار ہو گیا اور حالت اتنی خراب ہو گئی کہ گھر میں راشن کا مسئلہ ہو گیا۔ مستقل 2-3 دن سے میری اہلیہ مجھے بہت کچھ کہہ رہی تھیں، وہ بار بار ناراض ہوتی تھیں۔ تو میں نے کہا بھی کہ بھائی دیکھو، اچھا موقع ہے، فاقہ کر لو، اللہ تعالیٰ سال بھر کی حلال روزی کا انتظام فرما دے گا۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا فاقہ کرنا، کیونکہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑے ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کا مستقل دباؤ ہمارے اوپر رہتا تھا پیسوں کے متعلق۔ تو میں نے اپنی بھڑاس مولانا سعد صاحب پہ نکال دی، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک کیا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر 1998 میں مولانا سعد صاحب ہمارا مشورے میں طے نہیں کرتے، مرکز بنگلے والی مسجد کا سارا جو الیکٹریکل کا جو کام ہے وہ اگر مشورے سے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو آج میں دلی میں نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے مشورے سے طے کر دیا تو پھر میں یہیں دلی میں رہ گیا۔ اب حالات آتے چلے گئے، مقابلہ کرتے چلے گئے، بار بار اٹھتے گئے، پھر گرے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے۔ یہ سلسلہ ہمارے ساتھ دلی میں تقریباً 23 سال سے، جب سے میں دہلی میں ہوں تب سے چل رہا ہے۔ مجھے منظم طریقے سے کچھ لوگوں نے برباد کیا، اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ شروعات تو میرے رشتہ دار سے ہوئی، پھر دوستوں سے ہوئی، اور کچھ ہمارے مرکز کے ساتھی بھی ہیں، مولوی حضرات ہیں، انہوں نے بھی ہمیں منظم طریقے سے استعمال کیا لگاتار 4-5 سال 6 سال تک۔ تو لہٰذا یہ سب ہوتے ہواتے میں آج یہاں تک آیا ہوں۔ پھر میں نے اللہ سے توبہ کی، ایک بار توبہ کیا، حالات کھلے، حالات اچھے ہوئے، حالات بنے، پھر گر گئے۔ تو جو توبہ میں کرتا تھا اس توبے میں کچھ میں چھوڑ دیتا تھا، پوری بات نہیں کرتا تھا۔ پھر دوسری بار توبہ کیا، تو جب دوسری بار میں نے توبہ کیا آج سے 8-10 مہینے 10 مہینے پہلے، تو اس میں ہم نے کچھ نہیں رکھا، ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ تو وہ ایک غصہ تھا کہ بھائی مولانا، اگر آپ ہمیں یہاں نہیں روکتے تو ہمارا طے نہیں کرتے تو میں دلی میں نہیں ہوتا، اور اگر میں دلی میں نہیں ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے میں بھڑک گیا، اور کوئی بات نہیں۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے عقیدت مند جو حضرات ہیں وہ اتنے ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں تلاش کرنے لگیں گے، ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں گے کہ اس شخص کو اب جو ہے کورٹ میں گھسیٹا جائے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ میڈیا ہاؤسز تک میری یہ ویڈیو چلی گئی، میڈیا والے ہم سے رابطہ کرنے لگے۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میڈیا والے ہمارے پاس آئیں، لیکن وہ آئے۔ چونکہ میں نے جو زبان کھول دی تھی مولانا سعد کے خلاف، تو شاید ان کو لگا کہ ہمارے پاس سے بھی ان کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ میں مولانا کا وہ سپاہی ہوں، کہ اگر مولانا مجھے حکم دے دیں کہ عمران جو میرے خلاف بولتا ہے ان سب کو تم بھون ڈالو، تو میں بھون ڈالوں گا۔
مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے کسی ساتھی سے کہا تھا کہ یہ جو حضرت مولانا سعد کے جو اتنے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں AK-47 تھما دو اور مولانا سعد صاحب کی حفاظت میں لگا دو، ایک ایک کو ڈھونڈ ڈالوں گا میں۔ تو ہم تو ان عقیدت مندوں میں ہیں، ان کے جان دینے والوں میں ہیں، محبت کرنے والوں میں ہیں۔ لہٰذا جو حضرات مایوس ہوئے ہیں میری اس ویڈیو سے، یا ناراض ہوئے ہیں، یا جو حضرات میرے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے اور بذات خود حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم سے میں بذات خود معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی مجھ سے میرے خلاف اگر قانونی کارروائی کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہے، وہ کریں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی وکیلوں کی فوج ہے، ہم کیس کو آسانی سے لڑ لیں گے۔ ہمیں اگر کوئی جیل میں ڈلوانا چاہتا ہے تو بڑی شوق سے ڈلوا دے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں جیل میں ڈلوا دے، میں ہیرو بن جاؤں گا۔ میں اس موقع کا اپنے حق میں اس طرح سے استعمال کر لوں گا کہ لوگ سوچتے رہ جائیں گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے وہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنے کم مدت میں ہمیں کتنا بہت کچھ دے دیا۔ تو یہ ویڈیو صرف میں نے مولانا سعد کے متعلق میں بنا رہا ہوں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں بھی ایک انسان ہوں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور ایک انسان غلطی کرے اور معافی مانگ لے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں انسان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اور انسانوں کی نظر میں بھی۔ تو میں مؤدبانہ گزارش ہے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کے اطراف میں رہنے والے جتنے بھی ان کے خدام حضرات ہیں وہ، اور پوری دنیا میں جتنے بھی ان کے معتقدین پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ماننے والے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو فالو کرنے والے جتنے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی۔ میں تو مولانا کے لیے میں تو مولانا کے فیور میں تو مولانا کی طرف سے میڈیا ٹرائل چاہتا ہوں۔ میڈیا ہم سے ٹرائل کرے، مولانا سعد کے متعلق سوال کرے، پھر میں مولانا سعد کے متعلق بتاؤں گا وہ کیا چیز ہے۔ وہ ایسی شخصیت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ بھائی ایک آدمی اگر اتنے بڑے عہدے پر ہے، ایک اتنی بڑی جماعت کو اگر وہ لیڈ کر رہا ہے، اتنی بڑی تحریک کو لیڈ کر رہا ہے، تو کوئی معمولی شخصیت تو ہے نہیں وہ۔ اللہ نے ایسے ہی تھوڑی اللہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے۔ مسٹر مودی آج اگر پرائم منسٹر ہیں تو مسٹر مودی اس کے حقدار تھے، تو آج پرائم منسٹر ہیں۔ اسی طرح سے مولانا سعد صاحب اگر دعوت برکاتہم اگر دعوت تبلیغ کے اگر بڑے ذمہ دار ہیں، امیر جماعت ہیں، تو مان لینا چاہیے ہم سب لوگوں کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو حضرات مرکز بنگلے والی مسجد چھوڑ کر چلے گئے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ واپس آئیں۔ اس وقت بنگلے والی مسجد کو آپ تمام مخلص ساتھیوں کی، مخلص دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ آپسی رنجش کو بھلا دیں۔ مولانا سعد کی اتباع کرنے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، ہمیں تو حضور کی اتباع کرنے سے جنت ملے گی، ہمیں تو صحابہ کی اطاعت کرنے سے جنت ملے گی۔ مولانا سعد کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی ایک انسان ہے، فرق یہ ہے کہ وہ عالم دین ہیں، ذہین ہیں، وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھتے ہیں، اتنی ان کی اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ بڑے تو وہ ہیں ہی، تو لہٰذا جو حضرات گئے ہو وہ واپس آ جاؤ، اور واپس آ کر کے وہیں بیٹھ کے بات کرو۔ دیکھیے ایک بہت مشہور بات کہی جاتی ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہلاتا۔ کسی کو بھی مولانا سعد نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہاں سے جاؤ، خود گئے ہیں وہ۔ جب خود گئے ہیں تو خود سے واپس آؤ، آپ کو واپس بلایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے میں بھی کچھ دن کے لیے چلا گیا تھا، پھر میں خود ہی واپس آیا ہوں۔ ہمارے اکابرین وہاں لیٹے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بزرگان دین وہاں لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ جگہ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ لہٰذا
آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ واپس آئیے. اور آخر میں ایک بار پھر مولانا سعد صاحب دعوت برکاتہم سے گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ تک بھی یہ ویڈیو گئی ہوگی اور میں آپ کی بے انتہا قدر کرتا ہوں. آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے. کچھ حالات ایسے بنے کہ ہم میں اور آپ میں دوری ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے. دل میں جو محبت آپ کے لیے حضرت، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور انشاءاللہ جلدی حالات بہتر ہو جائیں گے. میڈیا مجھے لانچ کرنے جا رہی ہے کسی ایک ٹی وی چینل پہ. میں آ رہا ہوں، جلدی آ رہا ہوں. پھر میں بچاؤ کروں گا، دعوت کے کام کے بارے میں بتاؤں گا، ان کے فوائد میں بتاؤں گا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.